کالا، حضرت ابو سلمہ نے فرمایا کن تو ارا الرؤیا، میں خواب دیکھا کرتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے مضارع پر کانا داخل ہو تو استمرار کا معنی ہوتا ہے۔ میں خواب دیکھا کرتا تھا، اورا منہا، تو اس سے میں خوف میں مبتلا کر دیا جاتا تھا۔ یہ ثلاثی مجرد میں یہ معروف میں ارا یا ری آئے گا۔ جب انسان کو کسی خوف کی وجہ سے کپ کپی طاری ہو جائے تو اس کیفیت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا، اورا منہا، جس سے میں خوف میں مبتلا کر دیا جاتا تھا۔ تو آپ کو معلوم ہے خواب میں اگر آپ کوئی شدید صورت جو ہے وہ نظر آئے تو اس کی دہشت، اس کا خوف جو ہے انسان کے وجود پر جو اپنے اثرات ظاہر کرتا ہے۔ تو حضرت ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ پہلے میری یہ کیفیت تھی کہ میں خواب میں کوئی دیکھتا چیز تو خواب میں جو ہے نا وہ آپ کو معلوم ہے کبھی آپ کسی مشکل سے دو چار ہوتے ہیں، کبھی آپ کسی خوشخبری کے صورت میں آپ کو خواب میں دکھایا جاتا ہے۔ تو مختلف صورتیں ہوتی ہیں خوابوں کی، تو اس سے یعنی وہ خوابوں کی مختلف جو اقسام ہیں، مختلف جو صورتیں ہیں، اس کا بیان اس حدیث پاک میں کیا گیا ہے۔ تو حضرت ابو سلمہ نے پہلے اپنی بات جو ہے نا وہ بیان کی کہ میں خواب میں کبھی دیکھتا تو اس طرح کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ تو لیکن اگر اس طرح کیفیت طاری ہو تو آپ کو معلوم ہے بھئی جب انسان پر کپ کپی طاری ہو جائے تو بخار چڑھ جاتا ہے، تو انسان پھر بستر میں داخل ہو جاتا ہے، بھئی میرے اوپر جو ہے نا وہ کچھ لحاف ڈالیں، سردی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب کیفیت اس طرح کی خوف کی اور کپ کپی کی ہو تو اس میں پھر انسان کو چادر اوڑھتا ہے، مطلب اس طرح کی گہری صورتیں یہ انسان کی فطرت میں داخل ہیں، تو طبعاً اور فطرتاً انسان ایسا کرتا ہے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ غیر انی لا ازمل، میں چادروں میں کمبلوں میں لپٹتا نہیں تھا، یعنی اس کا اظہار آگے نہیں ہونے دیتا تھا۔ جو کیفیات مجھ پر وارد ہوتی اس کے خوف کی صورت میں، تو میں اس کے اثرات کوئی اپنے اوپر اس طرح ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا۔ حتیٰ لقیت ابا قتادہ تھا، یہاں تک کہ میں نے ملاقات کی سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات سے پہلے جو ہے نا وہ آپ اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں، اور پھر آگے ملاقات ہوئی۔ جب ملاقات ہوئی تو ذکرت ذالک لہ، تو میں نے آپ سے اس کا تذکرہ کیا۔ کن سے تذکرہ کیا؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تذکرہ کیا۔ فقالا، تو انہوں نے فرمایا، کنہوں نے؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ آپ فرما رہے تھے، کیا فرما رہے تھے؟ الرؤیا من اللہ، رویا جو ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، والحلم من الشیطان، اور حلم جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ آپ اس کا معنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ الرؤیا الصالحہ، اچھے خواب، اور کچھ برے خواب ہوتے ہیں، یعنی انسان اچھے خواب بھی دیکھتا ہے جس سے انسان خوش ہوتا ہے، اور خواب میں کئی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ناپسندیدہ ہوتی ہیں، اور انسان ان کو دیکھنے کے بعد جو ہے نا وہ گھبرا جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ تو وہ اس وقت تو محسوس بھی ہوتا ہے اس کو، لیکن وہ خواب کی عالم میں، خواب کی حالت میں وہ اپنے اوپر اس کے اثرات طاری بھی کرتا ہے، یعنی وہ روتا بھی ہے، وہ خوش بھی ہوتا ہے، وہ غم زدہ بھی ہوتا ہے۔ کبھی کسی شخص نے یہ خواب کی حالت میں
خوشی یا غمی کی صورت کو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ نہیں کیا بھی میں تو خواب میں ہوں، کہ ہوتا ہے جب خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، تو جب آپ گھر کو جا رہے ہوتے ہیں اور بس پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں میں گھر پہنچنے والا ہوں، اور ادھر سے وہ اٹھا دیتا ہے بھی تہجد کا ٹائم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ یا ادھر پیریڈ کا ٹائم ہو گیا، تو آپ کی ساری خوشی غارت ہو جاتی ہے کہ میں تو ابھی گھر پہنچنے والا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب وہاں یہ کبھی نہیں ہوا ہے کہ آپ نے اس خواب کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ لگایا ہو کہ بھئی یہ تو میں خواب کی حالت میں ہوں، وہ حقیقت ہی نظر آتی ہے۔ اس طرح جب کوئی تکلیف کی صورت میں ہوتا ہے تو تکلیف کو بھی وہ اسی طرح محسوس کرتا ہے، جہاں تک کہ بندہ اگر وہاں روتا ہے تو رونے کی آواز بھی جو قریب کوئی بیٹھے ہوئے یا پاس جو کوئی لوگ ہوتے ہیں تو وہ آواز اس کی زبان سے بھی بسا اوقات نکلتی ہے۔ تو کبھی خوشیوں کا اظہار بھی زبان سے ہوتا ہے اور غمی کی اور مختلف جو پریشانی کی جو کیفیات ہیں اس کا بھی اظہار ہوتا ہے، تو وہ خواب عالم خواب میں انسان اس کو حقیقت ہی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب جو ہے یہ گویا دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک خواب جو ہے وہ رویا صالحہ کہلاتے ہیں، تو اللہ رب العزت انسان کو جو اپنی طرف سے خاص کرم نوازیاں اس کو پر فرمانی ہوتی ہیں تو اس کو خواب میں دکھا دیتا ہے، اور تو اللہ رب العزت جو دکھاتا ہے وہ خیر ہی ہوتا ہے، اور انسان کو جو خواب میں پریشانیوں کی شکلیں نظر آتی ہیں تو شر جو نظر آتا ہے تو شر اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، شر شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو شیطان مومن کو خوش نہیں دیکھنا چاہتا، اللہ اپنے بندوں کو خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ تو رویا صالحہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور حلم جمع احلام، احلام یہ برے خواب ہوتے ہیں۔ تو برے خواب کا مصدر منبع شیطان ہوتا ہے یا انسانی نفس ہوتا ہے۔ انسانی نفس بھی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ انسان کا نفس جو ہے یہ برائی کا بہت زیادہ حکم دینے والا، امارۃ بہت زیادہ حکم، بالسوء برائی کا۔ تو نفس بھی برائی کی طرف کھینچتا ہے اور شیطان بھی برائی کی طرف ہی لے جاتا ہے۔ تو جیسے شیطان انسان کو اچھائی کے راستے سے ہٹا کر برائی کے راستے کی طرف لے جاتا ہے، اس طرح ایک انسان کے اپنے من میں نفس بھی ہے جب تک کہ اس کو نفس مطمئنہ نہ بنا لیا جائے تو وہ نفس امارہ رہتا ہے۔ تو نفس امارہ کا کیا مطلب ہوا کہ وہ انسان کو جو ہے نا وہ برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ تو یہ خواب جو ہیں یعنی احلام، حلم، یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور نیک خواب جو ہیں یہ رحمان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت مومنین کو خوشیاں عطا فرماتا ہے، خواب کے ذریعے سے دکھاتا ہے، اور یہ جتنا انسان کا من سچا ہوتا ہے تو اسی طرح اس کے خواب بھی سچا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ انسان کے من کی صفائی اور اس کے اندر کی جو ہے وہ جو طہارت اور پاکیزگی ہے اس کا عکس ہوتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الرؤیا من اللہ، یعنی نیک خواب جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، والحلم من الشیطان، اور جو احلام ہوتے ہیں وسوسے خیالات یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، برے خیالات شیطان کی طرف سے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلْمًا، جب تم میں سے کوئی برا خواب دیکھے، کوئی شخص برا خواب دیکھے، یکرہہ، اور وہ اس کو برا خواب دیکھے تو لازمی بات ہے اس کو ناپسند کرے گا، تو وہ ناپسندیدہ
خواب جب وہ دیکھے فل ینفس ان یساری ہی، تو وہ جب وہ بیدار ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ بائیں طرف تھوک دے. نفس ینفس لے ینفس، اسے چاہیے کہ وہ تھوک دے ان یساری بائیں طرف، ثلاثاً 3 مرتبہ. اور یہ کرنے کے بعد وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا، اور اللہ کی ذات سے اس کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، اللہ سے تعوذ کرے. تعوذ یہ ثلاثی مجرد میں آذ یعوذ اوزن، پناہ لینا، تو اس سے باب تفاعل بنایا تو تعوذ. تو میں نے آپ کو ایک بات سمجھائی تھی کہ بندہ مومن کو اللہ پاک نے اپنے وجود میں تو بہت کمزور سا پیدا کیا ہے، لیکن اور شیطان کو اتنی قوتیں اور طاقتیں دی ہیں کہ وہ اس پر مسلط ہو کر اس کے سامنے سے بھی آتا ہے حملہ آور ہوتا ہے، پیچھے سے بھی حملہ آور ہوتا ہے، دائیں بائیں. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ساروں کو جو ہے وہ راہ حق سے گمراہ کروں گا. اور کسی جگہ کہا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، میں ان کے سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا. وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، ان کے دائیں طرف سے آؤں گا، ان کے بائیں طرف سے آؤں گا. تو وہ شیطان کو اتنی قوتیں دینے کے باوجود کہ وہ چلو گمراہ کر لے تو، جب اس کو جنت سے نکالا گیا تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ مجھے جو ہے نا وہ مہلت دے قیامت تک، تو میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. تو اللہ پاک نے اس کا چیلنج قبول فرمایا، بھئی ٹھیک ہے تو کر لے. لیکن اس نے بعد میں پھر کہا میں ان کو میں گمراہ کروں گا. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر تیرے مخلص بندے میری دسترس سے باہر ہوں گے. اب وہ مخلص کون ہے؟ مخلص وہ ہیں جن کو اللہ نے یہ جو راستہ دکھایا لِيَتَعَوَّذْ، کہ وہ تعوذ اختیار کریں. تعوذ کس کو کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی ذات کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے. شیطان مردود میرے پیچھے لگا ہوا ہے، تو باری تعالیٰ مجھے اپنی حفاظت کے دائرے میں لے لے تاکہ شیطان وہاں اپنے اثرات نہ دکھا سکے. تو اس کو اتنی طاقتیں دی کہ گمراہ کر لے، لیکن بندہ مومن کو صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دیا کہ تو یہ پڑھ، پھر ہم تجھے اپنے حصار میں لے لیں گے، دیکھتے ہیں کتنے شیطان تجھ پر اثر انداز ہوتے ہیں. تو بے آسرا نہیں چھوڑا. لیکن ہمیں کوئی سمجھ بھی تو آئے کہ ہمارے پاس کتنے بڑے ہتھیار ہیں، کتنے بڑے ہتھیار ہیں ہمارے پاس. تو یہ اللہ رب العزت نے بندہ مومن کو عطا کیے. اس کو استعمال کرنا آئے تو پھر کمال ہے، کیونکہ ہتھیار پڑا ہو تو وہ اپنے اثرات نہیں دکھاتا. بندوق چلانی نہ آتی ہو تو گھر میں جو ہے نا وہ جتنا مرضی جو ہے نا وہ توپ بھی رکھی ہوئی ہو تو وہ دشمن کا مقابلہ کر سکتی ہے، چلانا ہی نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو یہ تعوذ مالک نے اپنے بندوں کو عطا کر دیا، لیکن جن کو استعمال کرنا آتا ہو وہ مالک کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں. اور جس کو مالک اپنی حفاظت میں لے لے اور حفاظت کا حصار اسے نصیب ہو جائے تو شیطان خود اقرار کرتا ہے کہ ہاں جس کو جو تیری حفاظت میں چلے گئے وہاں میرا بس نہیں چلتا. تو یہ فَإِنَّهَا لَن تَضُرَّهُ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کی پناہ مانگے شیطان کے شر سے اور اس خواب کے شر سے. فَإِنَّهَا لَن تَضُرَّهُ، تو یہ اس کو پھر یہ خواب جو ہے، یہ احلام جو ہیں، یہ حلم جو ہیں، یہ شیطان کی طرف سے جو باتیں ذہن میں ڈالی گئی ہیں یا دکھائی گئی ہیں، یہ اس کو کوئی ضرر تکلیف نہیں پہنچا سکے گے. تو گویا یہ پہلی حدیث جو ہے یہ ہمیں یہ بات سکھاتی ہے کہ انسان خواب میں مختلف چیزیں دیکھتا ہے، تو کبھی اچھی چیزیں دیکھتا ہے جو اس کے لیے خوشی کا سبب ہوتی ہیں، کبھی کچھ ایسی بری چیزیں دیکھتا ہے جو اس کے لیے
پریشانی کا سبب ہوتی ہیں۔ تو اگر پریشانی کا سبب بننے والی شے کوئی انسان دیکھے تو اس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعلیم کا اہتمام فرمایا اور اس کو سکھایا کہ اس طریقے سے اس کے شر سے بچا جا سکتا ہے۔ کیسے بچا جا سکتا ہے؟ کہ بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دے اور ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرے کہ باری تعالیٰ مجھے اپنی حفاظت کے حصار میں لے لے اور اس سے بچا لے۔ تو جب اللہ کی بارگاہ میں بندہ سوال کرے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ مالک الملک اس بندے کے سوال کو رد کرے۔ تو جب وہ حفاظت میں لے لے گا تو فَإِنَّهُ لَن تَضُرَّهُ، تو پھر وہ اس کو ضرر نہیں پہنچا سکے گا وہ خواب اس کی۔ اس لیے جب آگے حدیث مبارکہ میں ابھی آگے تفصیل آئے گی کہ یہ جو خوشی کا سبب بننے والے یہ جو خواب ہیں، رویا صالحہ، یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور شیطان کی طرف سے جو احلام ہوتے ہیں۔ تو جو خوشی والی خبر تھی نا، خوشی والی خبر، یہ آگے پھر لوگوں کو بتانی نہیں چاہیے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا بتانی بھی ہو تو اپنے محبوبوں کو بتائیں، دشمنوں کو نہ بتائیں، کیونکہ دشمنوں کو بتائیں گے تو وہ تو آپ کے حاسد ہیں، آپ کی خیر کو برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ پھر آپ کے ساتھ حسد کریں گے، آپ کے لیے جو ہے نا وہ گڑھے کھودیں گے، مختلف چیزیں جو ہے نا وہ رکاوٹوں کی صورت میں پیدا کریں گے۔ جیسے وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین کہا تو والد گرامی نے کیا فرمایا؟ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ تو بڑی خوشی کی خبر ہے، یہ اپنے ان بھائیوں کو نہ بتانا جو تمہارے ساتھ حسد کرنے والے لوگ ہیں۔ تو حاسدین کو رویا صالحہ بیان نہیں کیا کرتے، اپنوں کو بیان کیا کرتے ہیں، کیونکہ اپنے ہوتے ہی اپنے اس لیے ہیں کہ وہ آپ کی خیر کو اپنی خیر سمجھتے ہیں۔ اپنے وہی ہوتے ہیں جو آپ کی خیر کو اور آپ کی بھلائی کو، آپ کے لیے بہتری کو کوشاں صرف نہیں رہتے، بلکہ صرف کہتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ہر وقت اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو جائے۔ تو جو آپ کی کامیابی دیکھنا چاہتا ہے وہ آپ کا اپنا ہے، اور جو روڑے اٹکاتا ہے وہ آپ کا اپنا نہیں ہے۔ تو اپنوں کو اپنوں والی بات بتاتے ہیں اور اپنوں والی بات غیروں کو نہیں بتاتے ہیں۔ بس یہ یعنی سارا فلسفہ ہے۔ تو میں نے آپ کو دین کا لب لباب جو میں نے آپ کو سمجھایا، پڑھایا، یاد کروایا کہ دین سارے کا سارا خیر اور بھلائی کی سوچ اور عمل کا نام ہے۔ تو جو شخص آپ کے لیے خیر اور بھلائی سوچتا ہے، کرتا ہے، وہ آپ کا اپنا ہے۔ تو مومن کے اپنا ہوتے ہیں، مومنین کے اپنے ہوتے ہیں۔ تو یعنی ان کے لیے خیر کی سوچتے ہیں اور اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے رات دن کوشاں ہوتے ہیں۔ تو ایمان کی علامت اور نشانی ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے ہمیشہ خیر سوچتا ہے، کبھی گڑھا نہیں کھودتا کہ وہ اس میں گرے۔ بچانے والے ہوتے ہیں، گرانے والے نہیں ہوتے ہیں۔ تو بس یہی یہ اس حدیث پاک کا جو ہے بے شمار مفہومات میں سے ایک مفہوم یہ کہ عالم خواب میں اللہ کی طرف سے بشارتیں آتی ہیں، شیطان کی طرف سے شر آتے ہیں۔ جب آپ کو اللہ کی طرف سے خیر نصیب ہو تو خوش ہو جائیں، لیکن اس خوشی کو آپ غیروں سے شیئر نہ کریں، اپنوں سے شیئر کریں، تاکہ آپ کے اپنے آپ کے لیے مزید دعاگو ہوں گے۔ اور جب وہ غیروں کی بات ہو، یعنی شیطان کی طرف سے آئی ہوئی بات ہو جو آپ کو پریشان کرنے کے لیے تھی،
تو وہ پریشان کرنے والی چیز سے بچاؤ بھی مالک نے عطا کر دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں التجا کر دو کہ باری تعالیٰ یہ میرا دشمن ہے، یہ خواب یہ مجھے دکھایا ہے، یہ شیطان نے دکھایا ہے، تو مجھے اپنی حفاظت کے حصار میں لے لے اور اس کے شر سے محفوظ فرما دے۔ تو مالک فرمائے گا آ جا۔ تو جب مالک اپنی بارگاہ میں لے آئے گا تو پیچھے شیطان پھر اللہ عبادک المخلصین کا ہی اعلان کرے گا کہ باری تعالیٰ جس کو تو نے چن لیا ہے اب وہ میری دسترس سے باہر نکل گیا ہے، اب اس پر میرے اثرات جو ہے وہ نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل پیرا ہو کر ہمیں اللہ کی حفاظت میں اپنے آپ کو دینے کی، راستے پر چلنے کی توفیق دے دے۔ بڑا آسان سا نسخہ دیا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، نہ قیمت لگتی ہے نہ کوئی وقت لگتا ہے، کسی وقت بھی آپ بول سکتے ہیں، حالت طہارت میں بھی بول سکتے ہیں اور جب وضو نہ ہو تو تب بھی بول سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے اللہ کی پناہ ہمیشہ طلب کیا کریں تو شیطان اپنی ساری شر انگیزیوں کے باوجود آپ پر اثر انداز نہیں ہو سکے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔